3-4 دن پہلے میں ایک مجلس پڑھا تھا مسجد میں دعا کے عنوان پر، تو اس کے بعد 2-4 حضرات نے میرے سے گزارش کی کہ اس موضوع کو اور تھوڑا ایلابریٹ کریں۔ موضوع بہت مختصر تھا، تھوڑا اور اس پر روشنی ڈالنے کی گزارش کی گئی، اس لیے میں آج اس مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ اور روشنی ڈالی جائے۔ قرآن مجید میں خدا کا یہ ارشاد ہے، اعلان عام ہے کہ میرے بارگاہ میں دعا کرو، میں آپ لوگوں کی دعا کو مستجاب کروں گا، قبولیت کا شرف عطا کروں گا۔ پچھلے مجلس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا کبھی بھی بیکار نہیں جاتی، یا تو دعا قبول ہوتی ہے، یا تو آخرت کے لیے ریزرو ہوتی ہے، یا اس کے برابر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، اور جب انسان پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، ویسے وقت پر اگر اسے یہ توفیق ہو کہ دعا مانگنے کی، تو سمجھ لو وہ پریشانیاں مختصر ہیں، اور وہ دعا مانگ لیا تو اس کی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ پریشانیوں کے باوجود بھی وہ دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ اس کی پریشانی طویل ہے، لمبی ہے۔ اور دعا کے فضائل کے تعلق سے یہ بھی آپ کو بتایا تھا میں کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بلا اور موت دو کو بھی ٹال سکتی ہے، اتنی طاقت ہے۔ اور دعا مانگنے کا جو اصول ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ دعا سے پہلے آپ کو فی سبیل اللہ کو صدقہ کرنا چاہیے، اس کے بعد غسل لینا چاہیے، سفید کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اس کے بعد خدا کے بارگاہ میں آپ جو ہے اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ سب کرنے کے بعد آپ اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں، گناہوں کے اوپر استغفار کریں، دوبارہ نہ دہرانے کا وعدہ کریں، اور اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی ظاہر کریں۔ اس کے بعد خدا کے بارگاہ میں اپنے والدین کے حق میں دعا مانگیں، اس کے بعد جو اپنے استادوں کے حق میں دعا مانگیں، اس کے بعد رشتہ داروں کے حق میں، اس کے بعد جس نے آپ سے گزارش کی ہے اس کے حق میں، مومنوں کے حق میں، اور پڑوسیوں کے حق میں۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں۔ جب دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کس کس جگہ پر کرنا چاہیے، کیسے موقع پر دعا سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ بھی میں آپ کو بتایا تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو عرض کروں کہ جناب داؤد علیہ السلام کو خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اذکرنی فی سرائک استجب لک فی ضرائک۔ اے داؤد، خوشیوں کے وقت تم مجھے مت بھولو، تکلیفوں کے وقت میں خود تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک بیسک اسلامک فنڈامنٹل ہے، اسلامک کانسیپٹ ہے، اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیادی قانون ہے۔ یوں سمجھ لیجئے دعا کا ایک مضبوط ستون ہے۔ دعا کے جو ستون ہیں، جو پلرز ہیں، اس میں سے ایک مضبوط پلر ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جانب سے فضل و کرم ہوتا ہے، نعمتیں نازل ہوتی ہیں، صحت مندی ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، فراوانی دولت ہوتی ہے، خوشیاں آتے ہیں، ایسے حالات میں عام طور پر انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ لیکن خدا کا یہ اعلان ہے کہ ایسے خوشیوں کے موقع پر تم خدا کو مت بھولو، ویسے ہی یاد رکھو جیسے تم تکلیف میں خدا کو یاد رکھتے ہو۔ تکلیفوں کے وقت جیسے تم خدا کے بارگاہ میں تم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہو، روتے ہو، خدا کے سامنے ترستے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تو خوشیوں کے وقت بھی تم خدا کو ویسے ہی یاد رکھو۔ خدا تمہیں تکلیفیں آنے ہی نہیں دے گا۔ اذکرنی فی سرائک، سرا کہتے ہیں خوشیاں۔ خوشیوں کے وقت تم مجھے یاد رکھو، میرا تذکرہ کرو۔ اذکرک استجب لک فی الضراء، تکلیفوں کے وقت میں خود تمہاری دعا مستجاب کروں گا۔ اس وقت تمہیں کھل کر رو کر میرے سامنے مانگنے کی ضرورت
نہیں پڑے گی، کیونکہ خوشیوں میں بھی تم مجھے اتنا ہی یاد رکھتے تھے جتنا تکلیفوں میں یاد رکھتے تھے، تو خدا جو ہے کبھی بھی تکلیف آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے دعا کا، جسے ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے جب خدا کے بارگاہ میں بھاگتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، مولانا کچھ دعا دیجئے، کچھ تعویذ دیجئے، کچھ پڑھ دیجئے، کچھ پانی میں پھونک دیجئے، کچھ لکھ کے دے دیجئے، جیب میں رکھنے کے لیے تعویذ دیجئے۔ یہ جو ہوتا ہے جب تکلیف آتی ہے، جب ہم ہر راستہ تلاش کرتے ہیں، ہر قسم کے راستے کی طرف ہم بھاگتے ہیں، جب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہزاروں روپے لیتا ہے، بولتا ہے لے جا کے تختی ہے گھر کے باہر ٹانگ دو، گھر کے اندر لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو، اس سے سب کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ خدا کی اطاعت کی فرما برداری نہیں کریں گے، یہ تعویذیں کچھ کام نہیں آنے والی۔ صلوات پڑھیے یہ تعویذیں بونس کا کام ادا کرتی ہیں، جب تک کہ آپ کے پاس مین اصل چیز ہی نہیں ہے۔ جب بونس لے کے کریں گے کیا، جب آپ نوکری کریں گے بعد میں بونس ملے گا، بغیر نوکری کرے بونس مانگے گا تو کون سی کمپنی دے گی آپ کو؟ بونس پوائنٹ آپ کے کام کے اوپر آتی ہیں۔ تو یہ تعویذیں بونس کا کام ادا کرتی ہیں۔ جب آپ شریعت کی پابندی کیجئے، اس کے بعد یہ تعویذیں ہو سکتا ہے کام آ جائے، کبھی نہیں بھی آتی ہیں، ضروری نہیں ہے۔ خدا کی اطاعت فرما برداری کیجئے، جب خدا آپ کو دیا تھا اس وقت ہی گڑ گڑا کر خدا کے بارگاہ میں مانگیے، تو آپ کو وہ تکلیف کی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ آئے ہوئے اندر گھر کے اندر آئی ہوئی نعمتیں دینے کا کام خدا کا ہے، نعمتیں، اور اس کو اپنے گھر کے باہر گئے بغیر بچا کے رکھنا یہ ہمارا کام ہے۔ جب نعمتیں خدا دے دیتا ہے، اس نعمتوں کو بچا کے رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ جب نعمتیں ملی اس وقت اس کی قدر کیجئے، اطاعت پروردگار انجام دیجئے، گناہوں سے بچیے، اس وقت نماز کی پابندی کیجئے، دعائیں کیجئے، یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، ورنہ یہ نعمتیں آپ کا دروازہ چھوڑ کر نکل جائیں گی۔ اس چیز کا ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ ہمارے نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو غیر محسوس طریقے سے پستی میں لے کر آتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی جو ہم نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو جو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کو حق خدا، حق شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ نعمتیں ملنے کے بعد خدا کہتا ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے، انسان کو محسوس ہی نہیں ہوگا، غیر محسوس طریقے سے، اتنے آسان جیسے مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے ہم وہ نعمتوں میں سے اس کو پستی میں لے کر آئیں گے، یعنی وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھن جائیں گی، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابی نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ من حیث لا یستدرجون، استدراج کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا ان یسبق علیہ النعم ویسلب منہ البرکہ، کہ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر نعمتیں تو عطا کریں گے، لیکن ان نعمتوں میں سے ہم برکت کو کھینچ لیں گے، ان نعمتوں میں سے ہم برکت کو کھینچ لیں گے۔ کتنا بھی کمائے گا، لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوں گے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، نیند نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، رشتہ داروں میں تعلقات نہیں ہوں گے، لوگوں میں عزت نہیں ہوگی، سب کچھ دولت ہوگی، لیکن جو خدائی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ استدراج۔ انسان محسوس کرے گا میرے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن لوگ میری عزت نہیں کرتے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے تو مال میں دولت میں برکت نہیں ہے، اتنا سارا خرچہ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، سب کچھ ہے لیکن خاندان میں سب کو بیماری ہے، پیسہ کماتے ہیں سب خالی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے، یعنی تمہیں خدا دیا تو ہے لیکن نعمتوں کی تم قدر نہیں کرتے ہو، جس کی
وجہ سے یہ چیزیں تمہارے اندر سے کھینچ لی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ نعمتیں جب دیں تو شکر الہی ادا کرو، دعا کرو خدا کے بارگاہ میں، خدایا جو تو نے نعمتیں دی ہیں اس کو ہمارے پاس باقی رکھ، اس کو ہمارے پاس قائم و دائم فرما۔ یہ کہہ کر اس کا شکر ادا کریں، دعا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر خدا کے سامنے روئیں، استغفار کریں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ دوستو عزیزو، یہی چیزیں ہیں جو آپ کے نعمتوں کو بچائے رکھنے میں کام آتی ہیں۔ اس کے بعد خدا امام فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر خدا کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے، بھلائی دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، فوراً خدا اس بندے کو کچھ ایسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ فوراً اپنے کیے ہوئے گناہ پر استغفار کر لیتا ہے۔ یہ خدا کے جانب سے خیر ہے، ایک توفیق ہے۔ خدا اگر کسی بندے کو توفیق دینا چاہے، اگر اس توفیق کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی بندے سے گناہ ہوتا ہے، فوراً خدا کے جانب سے اس گناہ کے بدلے میں کوئی نہ کوئی آزمائش میں خدا بندے کو مبتلا کرتا ہے، تاکہ بندہ متوجہ ہو جائے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ سوچ کر فوراً اگر بندہ استغفار کر لے تو سمجھ لو بندے سے خدا کی دوستی ہے، بندے کو خدا چاہتا ہے۔ وہ استغفار کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نعمتوں میں سے استدراج ختم ہو جاتا ہے، یعنی نعمتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر بندے کو خدا محبت نہیں کرتا ہے، اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو استغفار کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر گناہ سے استغفار کی توفیق آپ کو ملتی ہے تو سمجھ لو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے جو آپ کو خدا نے دیا ہے کہ دعا کر کر آپ اپنی نعمتوں کو بچا لیں۔ دوستو عزیزو، اس کے بعد قرآن مجید میں یہ ہے کہ عبادی انی انا الغفور الرحیم، غفور الرحیم، ایک جمالی صفت ہے، ایک جلالی صفت ہے۔ جمالی صفت یعنی جس میں خدا کی خوبصورتی چھلکتی ہے، جلالی صفت یعنی جس میں خدا کا عذاب موجود ہے۔ جلال سے مراد آپ وہ مت لیجیے جو جلالی بابا بیٹھے رہتے ہیں رنگے رنگے کپڑے پہننے کا، وہ نہیں ہے۔ جلالی صفت کا مطلب خدا کی ذات جس میں دیکھنے سے انسان کو خوف الہی پیدا ہو۔ جمالی صفت وہ ہے کہ جس میں انسان کو دیکھنے کے بعد خدا سے امید پیدا ہو۔ ایک اللہ سے امید ہے، ایک اللہ سے خوف ہے۔ امام کہتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ آپ خدا کے بارگاہ میں دعا کرو کہ خدا آپ کو عطا کرے گا، خوف یہ ہے کہ گناہ کیا ہے تو اس سے توبہ کرو تاکہ تمہاری گناہ معاف ہو کر تم اپنی پرانی پوزیشن پر آ سکو۔ صلوات پڑھیے۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام الحوائج فی البلاء، امام فرماتے ہیں کہ خوشیوں کے وقت کی جو دعا ہے، نعمتوں کی فراوانی کے وقت کی جو دعا ہے، جب مال و دولت کی پوری طریقے سے آپ کے اوپر بھرمار ہوتی ہے، ہر اعتبار سے، مال و دولت سے مراد صرف پیسہ، زیور، زمین، جائیداد نہیں ہے، ہر چیز، صحت مندی، اولاد، پڑھائی لکھائی، سب چیزیں جب ہوتی ہیں، اس وقت اگر آپ خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہی اصل دعا ہے جو حاجتوں کو قبول کرتی ہے۔ یہی اصل دعا ہے۔ خدا آپ کو ایسے وقت پر ہی دعا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ تکلیفوں کے وقت تو سبھی دعا کرتے ہیں، تکلیفوں کے وقت سبھی خدا کو پکارتے ہیں، لیکن خوشیوں کے وقت جو پکارتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ایسے موقع پر جو مجھے یاد رکھتا ہے بندہ، ایسے وقت کی دعا ہی
میں اس کے بارگاہ میں اس کے پاس سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرتا ہوں۔ یہ توفیق کوئی معمولی توفیق نہیں ہے۔ خوشیوں کے وقت، دولت کی فراوانی کے وقت، نعمتوں کی زیادتی کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، اس وقت انسان دعا کی طرف متوجہ ہونا، دینداری ہونا، دین کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، اطاعت الہی میں زندگی کرنا، اسلام کے دائرے میں زندگی کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تکلیفوں کے وقت سبھی مسجد کا رخ کرتے ہیں، تکلیفوں کے وقت سبھی خدا کو پکارتے ہیں، لیکن اگر آپ کی دعا خدا کے بارگاہ میں ایک وزن حاصل کرنا ہے، ایک مقام حاصل کرنا ہے، تو خوشیوں کے وقت بھی خدا کو ویسے ہی یاد رکھو جیسے تکلیفوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اسی وقت آپ کو دعا خدا کے بارگاہ میں قبول ہوگی، اور یہ دعا آپ کو کھلا کھلا نہیں کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دعوت العبد سرا دعوت الواحد تعدل 70 دعوتا علانیتا۔ اور یہ دعا جو ہے آپ کو خدا کے بارگاہ میں کھلے عام نہیں، چھپ کر خاموشی میں رازداری میں خدا کے بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اور رازداری میں اگر آپ خدا کے بارگاہ میں دعا کریں گے تو وہ ایک دعا کھلے عام کرنے والے 70 دعاؤں سے بہتر ہے۔ خدا ہمیشہ سے بندے کو رازدار بنانا چاہتا ہے۔ مناجات کرو خدا کے بارگاہ میں، مناجات یعنی خاموشی کے ساتھ تنہائی میں خدا سے گفتگو کرو۔ مناجات پسند کرتا ہے خدا آپ سے۔ کھلم کھلا خدا کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر چیخ مار کر دعا مانگنا یہ خدا کو پسند نہیں ہے، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ تنہائی میں خاموشی سے گڑ گڑا کر خدا کے بارگاہ میں دعا مانگیں۔ خدا ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ ایسے وقت اگر آپ ایک دعا بھی مانگیں گے، خدا اس کے بدلے 70 دعاؤں سے بھی زیادہ کی جزا آپ کو خدا عطا کرے گا۔ یہ چیز ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ صلوات پڑھیے محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت یحییٰ بن معاذ راوی ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری دعا کی قبولیت کی۔ یہ دعا اگر تم پابندی سے پڑھو، دعا زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہم انت ولی نعمتی وانت القادر على طلبتی وتعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآل محمد لما قضیتها لی۔ یہ دعا اگر پابندی سے پڑھی جائے تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ولی نعمتی، پروردگارا تو میرے نعمتوں کا ولی ہے، میرے نعمتوں کا مالک ہے۔ وانت القادر علی طلبتی، اور تو میرے حاجت پر قدرت رکھتا ہے، میری حاجت کو پوری کرنے پر تو قدرت رکھتا ہے۔ وتعلم حاجتی، اور تو میری حاجت کو بھی جانتا ہے۔ فاسألک بحق محمد وآل محمد، بس میں تیرے بارگاہ میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، جب بھی موقع ملے اس وقت بھی پڑھیں، اور کون کون سی دعائیں پڑھنا ہے یہ بھی میں مجلسوں میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ سب چیزیں ورد وظیفہ رکھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں کون سی چیزیں بتایا ہوں۔ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ جملہ جو ہے کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پہلے کے 40 دن جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔
اس کے بعد آپ جگہ اور وقت بدلا سکتے ہیں. صبح کی نماز کے بعد ہو تو بہت بہترین ہے. یہ دعا پڑھنے سے آپ کو کوئی ایسی پریشانی آئے گی نہیں جس کا آپ حل نہیں کر سکتے. پریشانی آئے گی، ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی، لیکن ساتھ میں سولوشن بھی لے کر آئے گی. آپ ایسا محسوس ہوگا ایک طرف سے پریشانی آئی، ایک طرف سے چلی گئی. اور اس کے بعد یہ دعا رزق کی کشادگی کے لیے بہت زبردست چیز ہے. رزق کی کشادگی کے لیے آپ زندگی کا معمول بنا لیں اس کو، ہر حال میں اس کو پابندی سے پڑھیں. مغرب اور عشاء کے بیچ میں سورہ واقعہ کی تلاوت، مغرب اور عشاء کے بیچ میں سورہ واقعہ کی تلاوت، یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ کے اگلے 7 پشتوں تک غربت اور فقیری ہرگز نہیں آئے گا. آپ کی 7 نسلیں خوشگوار زندگی گزاریں. یہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے. یہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر خدا نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کو وہ توفیق ملے گی کہ آپ کو حلال رزق بھی ملے گا، رزق میں برکت بھی ملے گی، رزق کے ساتھ ساتھ آپ کو توفیقات بھی ملیں گے، اور آپ کو صحت بھی ملے گی، اور آپ کو لوگوں میں عزت بھی ملے گی. یہ چیز صرف دولت ہی نہیں، اس کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو خدا عطا کرے گا. یہ چیزیں آپ خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور یہ وظیفے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ اس سے 40 دن کے بعد ضرور آپ اس میں فرق محسوس ضرور کریں گے. فرق انشاءاللہ آپ میں وہ ڈیولپمنٹ آپ 40 دن کے بعد ضرور دیکھنا شروع کریں گے. لیکن دوستو ایک چیز ضرور خیال رکھیں، نجس چیز کھانے سے پرہیز کریں. یہ بہت ضروری ہے. نجس چیز کھانے سے، باہر کی چیزیں کھانے سے، غیر مسلمین کے ہاتھ کی چیزوں کا کھانے سے اس کو آپ پرہیز کریں. ورنہ اگر ہماری زبان میں، اگر نفس میں پاکیزگی نہیں ہے، یہ دعا اتنا اثر انداز نہیں کرے گی. لیکن کرے گی، پرسنٹیج بہت کم ہوگا. لیکن کوشش آپ یہ کریں، جتنا آپ میں اختیار ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنا کوشش کریں پرہیز کرنے کی. اب بالکل کوشش کے باہر ہے، ایسی حالت آ گئی ہے کہ آپ جان جا رہی ہے، وہ بات الگ ہے. اب سفر میں جاتے ہیں، 1 دن کا سفر ہے، ساتھ میں کھانا گھر سے بن لے کر جائیے. 1 ٹائم 2 ٹائم کا کھانا کھائیے جب تک آپ سفر ختم ہو جاتا ہے. پانی ساتھ میں لے کے جائیے، یا آپ کو پیکڈ پانی تو ملتا ہے. باہر کی چیزیں کھانے سے پرہیز کیجیے. ہوٹلوں میں کھڑے ہو کے چائے پینے سے پرہیز کیجیے. اور زبان کی پاکیزگی، جھوٹ بولنے سے پرہیز کیجیے. 40 دن اگر آپ جھوٹ نہیں بولے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے زبان پر کتنی تاثیر آ رہی ہے. آپ خود محسوس کریں گے. 40 دن تک اگر آپ جھوٹ نہیں بولے تو آپ خود اپنے اندر خود بخود آپ محسوس کریں گے کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت بن گیا. وہ تاثیر ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا، معتبر روایت ہے، پوچھا گیا کہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ہاں کر سکتا ہے. مومن زنا کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یہ بھی گناہ سے کبھی کبھار ہو سکتا ہے. پھر صحابی نے پوچھا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا مومن. کیونکہ اس کے بعد امام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. اگر مومن ہے تو جھوٹ اس کا ضد ہے جو کہ اس کے اندر نہیں آ سکتا. دوسرے گناہ کرنے سے انسان معافی مانگ کر خدا کے بارگاہ میں اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو خدا اس کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے. تو جھوٹ سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. نجاست کھانے سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ 2 چیزوں کی آپ پابندی کریں. اور
اس کے ساتھ یہ وظیفے پڑھنا شروع کریں. کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو محنت کرنا ہی پڑے گی. گھر بیٹھے تو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں آپ یہ جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں اپنا نہیں لیں گے اس وقت تک تکلیف ہوگی. لیکن جب آپ اپنا لیں گے پریکٹیکلی لائف میں اسٹارٹنگ کے کچھ 2 ہفتے 3 ہفتے تکلیف ہوگی. بعد میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جب تک آپ وظیفہ نہیں پڑھیں گے آپ بے چین رہیں گے. ہائے میں وظیفہ بھول گیا, ہائے میں وظیفہ بھول گیا بول کے آپ بے چین رہیں گے. جیسے ہی وقت ملے گا آپ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے. دوستو عزیزو, یہ تھے دعا کے تعلق سے کچھ اور چیزیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں میرا میسیج پہنچا ہوگا, جس سے آپ کو کچھ خدا کے بارگاہ سے کچھ مل جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے. بس ہماری یہی دعا ہے. عزیزان محترم, دعاؤں کے تعلق سے یہ بھی میں آپ کو بتایا تھا, کائنات میں جہاں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک جگہ ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام ہے, جہاں پر دعا کرنے سے دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک خانہ کعبہ ہے جہاں سے دعا رد نہیں ہوتی. ایک جناب علی اصغر کا ذریعہ ہے جہاں سے دعا رد نہیں ہوتی. ایک جناب سکینہ کی ذریعہ ہے جہاں سے دعا رد نہیں ہوتی. ایک 7ویں امام ہے جہاں سے دعا رد نہیں ہوتی. ایک جناب ابو الفضل العباس ہے جہاں سے دعا رد